بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر میں دروازہ۔ محترم غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 18ویں صدی میں ہندوستان میں مشہور صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی زیادہ تر عمر دنیا کے عجائبات دیکھنے میں گزری ہے اور ان کے ارشادات و ملفوظات سے کائنات کے تخلیقی اسرار پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے، ایک روز مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم سبق پڑھتے تھے کہ ایک شخص امیرانہ لباس پہنے ہوئے آیا اور عرض کی کہ میری سرگزشت سننے کے قابل ہے۔ حضرت، میری عقل کام نہیں کرتی، حیران ہوں کیا کروں اور کہاں جاؤں۔ آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ جو ارشاد کو بجا لاؤں۔ میں لکھنؤ کا باشندہ اور روزگار پیشہ آدمی تھا۔ ایک دفعہ بیکاری کے باعث گھر پر تنگی سی گزرنے لگی۔ ارادہ کیا کہ کہیں باہر نکل کر تلاش معاش کروں۔ سرمایہ کم رہ گیا تھا۔ تھوڑا سا زاد راہ لے کر اودے پور راجستھان کے ایک بڑے شہر کو چلا۔ اثنائے راہ میں ریواڑی کا مقام آیا۔ ریواڑی آج کل دہلی سے تقریباً 82 کلومیٹر کے فاصلے پر 1 لاکھ سے زیادہ آبادی کا شہر ہے اور اپنی آہنی مصنوعات کے لیے مشہور ہے۔ پاک و ہند میں یہ شہر مٹھائی سازی کے لیے بھی بہت معروف ہے۔ اس زمانے میں وہاں صرف ایک سرائے اور تکیہ آباد تھا۔ تکیہ کسی ویرانے میں درویشوں اور صوفی منش لوگوں کے لیے بنائی گئی رہائش گاہ کو کہتے ہیں۔ اس سرائے میں چند بھٹیاریاں اور 2 کسبیاں رہتی تھیں۔ بھٹیاری روٹی کھانا پکا کر بیچنے والی اور کسبی پیشہ کرنے والی عورت کے لیے اردو کے قدیم الفاظ ہیں۔ میں سرائے میں اترا اور گھوڑا باندھ کر خاموش و متفکر چارپائی پر جا بیٹھا کیونکہ خرچ پاس نہ تھا۔ اتنے میں ایک کسبی آئی اور کہنے لگی، میاں جوان، کس فکر میں بیٹھے ہو؟ کھانے وانے کا سامان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا، ابھی ہارا تھکا آیا ہوں، ذرا سستا لوں تو کچھ بندوبست کروں۔ وہ چلی گئی اور ذرا دیر بعد پھر واپس آئی۔ کہا، اب کیا دیر ہے؟ میں نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری بار پھر آئی کہ یہ کیا بات ہے، گھوڑا ٹاپتا ہے یعنی دانہ تلاش کرتا ہے اور تم کو کچھ فکر نہیں۔ ناچار جو بات تھی میں نے سچ مچ کہہ دی کہ کوڑی گرہ میں نہیں رہی۔ اب گھوڑا یا ہتھیار بیچتا ہوں تو نوکری کیسے کروں گا، اور یہ نہ کروں گا تو خرچ کہاں سے لاؤں؟ وہ چپکی چلی گئی اور 10 روپیہ لا کر میرے حوالے کیے کہ لو، میں نے چرخہ کاٹ کر اپنے کفن دفن کے لیے جمع کیا ہے۔ موجودہ دور میں یہ رقم آج کے 11 لاکھ روپے کے برابر بنتی ہے، کیونکہ 16ویں صدی کے ہندوستان میں شیر شاہ سوری کے عہد حکومت میں 1 روپے میں 8 من تقریباً 320 کلو چاول ملتے تھے۔ کسبی نے کہا، میں یہ آپ کو قرض حسنہ دے رہی ہوں، جب خدا تم کو دے ادا کر دینا۔ غرض میں وہ روپیہ خرچ کرتا ہوا اودے پور پہنچا۔ وہاں جھٹ پٹ نوکری مل گئی اور کچھ ایسا فضل ربی ہوا کہ 5 ہی برس میں امیر کبیر بن گیا۔ پھر تو حشم، خدم، ہاتھی، گھوڑے سب ٹھاٹھ امیرانہ مہیا تھا۔ گھر سے خط آیا کہ لڑکا جوان ہو گیا۔ بیٹی والے بھی تقاضا کرتے ہیں جلد آن کر شادی کا سامان کرو۔ میں راجہ سے رخصت لے کر بڑے ٹھاٹھ سے چلا اور ریواڑی کی طرف روانہ ہوا۔ جب اسی سرائے میں اترا تو کسبی کا حال دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ مہینے بھر سے بیمار اور کوئی دم کی مہمان ہے۔ جب اس کے پاس پہنچا تو میرے سامنے ہی جاں بحق ہو گئی۔ تجہیز و تکفین کی اور اپنے ہاتھ سے اس کو قبر میں اتارا اور دفن کر کے چلے آئے۔ جب آدھی رات گزری تو خیال آیا، جیب میں 5,000 کی ہنڈی تھی۔ دیکھا تو ندارت، بڑی پریشانی ہوئی۔ سوچتے سوچتے ذہن میں گزرا کہ ضرور اس قبر کے اندر ہنڈی گری۔ پلنگ سے اٹھ سیدھا قبرستان میں پہنچا اور قبر کھود ڈالی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ نہ وہاں میت ہے نہ ہنڈی۔ ہاں، ایک طرف کو دروازہ سا نظر آتا ہے، اس کے اندر چلا گیا۔ نہایت پرفضا و دلکش باغ نظر آیا، وہاں گھومنے لگا۔ باغ میں ایک مکان عالیشان فرش و فروش سے آراستہ نظر آیا۔ اس میں داخل ہوا تو دیکھا کہ تخت پر ایک عورت نہایت حسین و معجبین بیٹھی ہے۔ آس پاس ملازم خدمتگار حلقہ بنائے کھڑے ہیں۔
دل میں خیال آیا کہ آہا یہ تو کسی شہزادی کا مکان ہے، ایسا نہ ہو کوئی مجھے روکے ٹوکے۔ جھجک کر قدم پیچھے ہٹایا ہی تھا کہ اس کے گرد جو پرستار و غلام دست بستہ کھڑے تھے، ایک میرے پاس آیا اور مجھے بلا کر لے گیا۔ اب وہ عورت کہتی ہے کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں نے کہا نہیں۔ کہا اجی میں وہی تو ہوں جس نے تم کو 10 روپیہ قرض دیے تھے، آج اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے یہ عروج مجھ کو عطا فرمایا ہے۔ لو یہ تمہاری ہنڈی ہے جو قبر میں گر پڑی تھی، اب دیر نہ کرو جلد چلے جاؤ۔ میں نے کہا کہ ذرا یہاں کی سیر تو کر لوں۔ وہ بولی کہ یہاں کی سیر تم قیامت تک نہ کر سکو گے، اتنی ہی دیر میں دنیا کے اندر کیا سے کیا ہو گیا ہوگا، بس تم چلے جاؤ۔ خیر میں اس کے کہنے کے موافق چلا آیا۔ مجھے وہاں شاید کوئی 3 گھڑی کا عرصہ لگا ہوگا۔ گھڑی پل شب و روز کی پیمائش کے لیے ہندوستان کا پرانا نظام ہے، دن رات میں 60 گھڑیاں ہوتی ہیں اور ایک گھڑی تقریباً 24 منٹ کی ہوتی ہے۔ قبر کے باہر نکل کر دیکھتا ہوں تو زمانے کا رنگ ہی کچھ اور ہے، نہ وہ تکیہ، نہ وہ سرائے، نہ وہ آدمی، نہ وہ بستی، بلکہ سرائے کی جگہ پر ایک شہر آباد ہے۔ پہلا حال جس سے پوچھتا ہوں وہ مجھ کو دیوانہ بتلاتا ہے اور کہتا ہے میاں خیر ہے، کیسی سرائے اور کون امیر؟ اے ہم نفس نہ پوچھ ابس ہے کہاں سرائے، ہم ہیں مسافر اور یہ جہاں کارواں سرائے۔ آخر ایک آدمی نے کہا کہ چلو میں آپ کو ایک بزرگ کے پاس لے چلوں، شاید ان سے کچھ پتہ لگے، وہ بڑے معمر آدمی ہیں۔ میرا حال سن کر اس بزرگ نے بحر تفکر میں غوطہ لگایا اور بہت تأمل کے بعد کہا کہ ہاں کچھ مجھ کو یاد ہے، میرے پردادا فرمایا کرتے تھے کہ اگلے زمانے میں یہاں صرف ایک سرائے تھی اور اس میں ایک قصبے آباد تھی۔ ایک امیر آن کر ٹھہرا اور اس قصبی کا گور و کفن کیا، مگر آدھی رات کو وہ بھی غائب ہو گیا تھا۔ پھر اس کا کچھ پتہ نہ چلا، ہم راہی رو پیٹ کر چلے گئے۔ اس بات کو کوئی 300 برس کا عرصہ گزرا ہوگا۔ جب میں نے حال بیان کیا کہ وہ امیر میں ہوں تو لوگ میرے گرد جمع ہو گئے اور حیرت کرنے لگے۔ اب مجھ کو خبط سا ہو گیا، نہ گھر ہے نہ در، جاؤں تو کہاں جاؤں اور اس ہنڈی کا کیا کروں؟ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے شک وہاں کی ایک گھڑی یہاں کی ایک صدی ہوتی ہے۔ اب بیت اللہ کو چلے جاؤ اور باقی عمر یاد الہی میں گزار دو۔ چنانچہ ان کو خرچ دے کر مکہ معظمہ کو روانہ کر دیا۔ گویا حواس کی اسپیڈ اتنی تیز ہے کہ ایک گھڑی ایک صدی کے برابر ہے۔ یہ مرنے کے بعد کے عالم کا ٹائم زون ہے۔ معروف روحانی اسکالر محترم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب صدائے جرس میں لکھتے ہیں، مذہب بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں حساب و کتاب ہوگا، جبکہ قبر کے اندر جسم مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو کر مٹی بن جاتا ہے۔ مرنے کے بعد جس انسان سے احتساب ہوگا وہ یہ مادی جسم نہیں ہے، بلکہ روشنیوں کا ایک اور وجود ہے جو ہمارے جسم کے اوپر روشنیوں کے حالے کی صورت میں رہتا ہے۔ مرنے کے بعد یہی جسم ہمارے کرۂ ارضی میں زمین سے اوپر ایک زون میں چلا جاتا ہے۔ یہ روشنی کا جسم وہاں معینہ مدت تک زندگی گزارتا ہے۔ اس زون کے تقاضے بھی ہمارے مادی جسم کے تقاضوں کی طرح ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، سورۃ الحج آیت 47۔ ترجمہ: مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے۔ ترجمہ تفہیم القرآن۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ سے سوال یہ ہے کہ حواس کے تیز ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیا سیکنڈ، منٹ، گھنٹے کی طوالت اس سے بڑھ جاتی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہماری عام زندگی میں کوئی کیفیت ایسی ہے جس سے ہم گزرتے رہتے ہیں اور ہمارے حواس اس کیفیت میں بہت تیز رفتار ہو جاتے ہیں؟ بس یہ حال ہوتا ہے کہ ایک پل میں خانہ کعبہ کا خیال آیا اور ہم وہاں موجود ہیں۔ اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ ان سوالات کے جوابات اپنے نام اور شہر کے ساتھ نیچے درج کمنٹس میں لکھ دیجئے۔ صحیح جوابات دینے والوں کے نام انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے۔
شکریہ۔